غدیر کا اعلان اسلام کا سب سے اہم اعلان، سب سے اہم، موسٹ امپورٹنٹ۔ وہاں یہ ذرا سا بھی کسی کے دل میں شک نہ آنے پائے تو صرف اتنا نہ کہا کہ بلغ ما انزل الیک، یہ بھی کہا من ربک، جو تیرے رب کی جانب سے حکم علی آ رہا، ولایت علی آ رہا، یہ پہنچا، تاکہ یہاں بالکل پہلے سے واضح ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ آج اس پر بات کرنا تھا۔ آپ نے زندگی بھر سنا ہے، لیکن اس کا جو صحیح معنوں میں اس کی ڈیٹیل ہے وہ ذہن سے نکل جاتی۔ اگر تو نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی حکم ادا نہیں کیا، حق رسالت ادا نہیں کیا۔ کوئی چیز بنانا یہ بھی اہم ہے، لیکن بنانے کے بعد اس کا مینٹیننس اور اس کی حفاظت وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تو اپنی محنت کو ویسٹ کرنا کہ آپ نے ایک پروجیکٹ بنا دیا، اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں کیا، اس کی سیکیورٹی کا خیال نہیں کیا، آپ نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے گاڑی خریدی اور اس کی مینٹیننس وغیرہ کا خیال نہیں کیا، انجن سیز ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، ساری محنت، سارا پیسہ سب پانی میں گیا۔ دنیا کی ہر چیز مینٹیننس اور حفاظت چاہتی، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر کی مشینری ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے کوئی چیز ہو۔ چلے ان چیزوں میں تو یہ کام چل جائے گا، خراب ہو گئی پھینک دیں گے، دوسری خرید کے لے آئیں گے۔ کمپیوٹر تو یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ، گاڑی کا تو یہی کرتے ہیں نا۔ آج کل دنیا کا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ والا ویسٹیج، لیکن جو ایک ہی چیز دنیا میں ہے اور ہے ہی نہیں کوئی، وہ اگر خراب ہو گئی تو پھینکیں گے تو دوسری ملے گی کہاں سے، اور وہ ہو سب سے زیادہ اہم، تو اس کی تو حفاظت اور مینٹیننس کا آدمی پورا خیال کرتا۔ یہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ خراب ہوا تو پھینک دیا، یہ گاڑی نہیں ہے کہ خراب ہوئی یا نیا ماڈل آ گیا تو پرانی چیز نکال دی۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو صرف ایک ہے وہ اسلام ہے، رسالت، رسول کیا جو پیغام لے کر آئے وہ ایک ہے۔ وہاں تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اسلام پرانا ہو گیا تو نئے ماڈل کا اسلام چاہیے۔ ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں 21 سینچری کا نیا اسلام ہم کو چاہیے۔ قرآن بھی نیا بنایا جا رہا ہے، بن بھی گیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ابھی عام مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ جائیے تو یہ دو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، نئی لیٹسٹ، لیکن یہ بتائے بغیر، ایک قرآن، ایک نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بچاتے رہیے گا۔ آپ تو انٹرنیٹ پہ جا کے نہج البلاغہ نہیں پڑھتے، ہمارے بچے تو آج کل ساری چیزیں انٹرنیٹ، جو نہج البلاغہ اس وقت انٹرنیٹ پر ہے، ون آف دا ورژن، خطبہ شخشقیاہی اس میں سے غائب ہے اور کئی چیزیں کٹ کر دی گئی۔ مجلس میں سنتے ہیں مولانا نے کہا خطبہ نمبر 3 ذرا جا کے پڑھو، کس طرح مولانا نے ایک ایک اپنے دشمن کا ذکر کیا ہے۔ وہ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں وہاں خطبہ نمبر 3 ہے ہی نہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ انٹرنیٹ غلط ہے، وہ کہیں گے مولانا غلط ہے۔ آج کل تو اللہ غلط ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ نہج البلاغہ، یہ میں نے لندن میں بہت آرگومنٹ نوجوانوں سے سنا، ہمارے علماء ممبر سے پڑھتے ہیں اور ہم نے جا کے چیک کیا نہج البلاغہ، اس میں یہ چیز ہی نہیں۔ کون سی نہج البلاغہ؟ انٹرنیٹ پہ جو ان کو مل گئی۔ خیر، یہ انٹرنیٹ، فیس بک، سوشل نیٹ ورکنگ، یہ خود ایک بڑا فتنہ ہے جو ایک مجلس الگ سے چاہتا ہے۔ آج کی اب یہ مختصر مجلس نہیں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام ایک ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ بہت ہی اسٹرانگ اردو کا لفظ استعمال کر کے سمجھاتا ہوں، یہ کبھی کوہنا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کی حفاظت تو بہت زیادہ ضروری، یہ ختم ہو گیا تو دوسرا اسلام آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ چنانچہ غدیر کا ون آف دا پرپس، میرا جملہ یاد رکھیے، میں اونلی پرپس نہیں کہہ رہا ہوں، ون آف دا پرپس، کہ رسول دنیا سے جا رہا ہے، اسلام کے لیے ایک محافظ چاہیے، اسلام کی حفاظت کرنے والا چاہیے۔ اگر وہ پیغمبر پہلے سے مقرر کر کے نہ جائیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول تیری 23 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ شریعت لائے، ضائع ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ شریعت لائے، ضائع ہو گئی۔ حضرت نوح شریعت لائے، ضائع ہو گئی۔ لیکن وہاں تو چانس تھا نا کہ نوح کی شریعت گئی تو موسیٰ بعد میں آ رہے ہیں، موسیٰ کی شریعت گئی تو عیسیٰ بعد میں آ رہے ہیں۔
یہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لاسٹ اینڈ فائنل میسج آف اللہ, حفاظت کر کے جا, ورنہ اسلام اگر ختم ہو گیا, بدل دیا گیا, تو فما بلغت رسالتہ, اس 23 سال کی محنت کا کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ کے رسول نے حفاظت کا انتظام کیا. اب ایک جملہ, آج اس کی ڈیٹیل نہیں آئی, لیکن ایک جملہ, ایک سوال آپ سے کروں اور اپنی بات کو کنٹینیو کروں. جو قرآن نے کہا, جس پہ رسول نے عمل کیا, جو ہر کامن سینس نے قبول کیا کہ ہاں بھائی بڑی محنت سے جو پروجیکٹ بنایا جائے اس کی حفاظت ضروری. کیا اتنی سی چیز امام کو نہیں معلوم کہ محافظ چاہیے ہوتا ہے؟ تو امام غیبت میں جا رہے ہیں, مولا آپ غیبت میں جا رہے ہیں, تو یہ اسلام کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کی غیبت میں ہم کس سے رجوع کریں گے؟ آپ کی غیبت میں اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ کسی کو امام مقرر کر کے گئے ہیں؟ رجوع, کانٹیکٹ کرنا, رجوع, اس سے لفظ بنا ہے مرجع, جس سے رجوع کیا جائے. جب رسالت نے غدیر کے میدان میں امامت کو اس لیے مقرر کیا کہ رسالت کی حفاظت ہوتی رہے, اسلام بچا رہے, تو جب امامت پردہ غیبت میں جا رہی ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی تو انتظام کر کے جا رہی ہوگی. اور ابھی ایک آخری جو سلام پڑھا جا رہا تھا میرے ممبر پہ آنے سے پہلے کہ جی ابو طالب سے اس لیے لوگوں کو دشمنی ہے کہ رقابت ہے. مسئلہ رقابت کا بھی نہیں, رقابت ہے, مسئلہ یہی ہے کہ رسول کی حفاظت ابو طالب نے کی. جنہیں دشمنی رسول سے ہے, جو مارنا رسول کو چاہتے ہیں, جو ختم کرنا رسول کو چاہتے ہیں, ہمیشہ رسول بچ جاتے ہیں ابو طالب کی وجہ سے. وہ رسول سے کم ناراض ہوں گے, ابو طالب سے زیادہ ناراض ہوں گے. تو اب یہ جو محافظ ہوتا ہے نا, اس پر آدمی اور زیادہ غصہ کرتا ہے, اصل مالک پہ اتنا غصہ نہیں کرتا ہے. یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے, یہ جو باڈی گارڈ ہے, یہ جو حفاظت کرنے والا, یہی وجہ ہے. بہت چھوٹے اسکیل کی بات ہے, میں برابر نہیں کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کا سارا غصہ مراجع کے خلاف ہے, سارا پروپیگنڈا مرجعیت کے خلاف ہے. جو ابو طالب کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا بہت اسمال اسکیل میں, وہی چیز, وہی پلاننگ, وہی سازش آج مرجعیت کے خلاف ہو رہی. انہوں نے رسول کو کیوں بچایا؟ حسین نے اسلام کو کیوں بچایا؟ اور یہ مراجع غیبت کے اندر امام زمانہ کی طرف سے اپوائنٹڈ, یہ مقصد ہے امام کو کیوں بچا رہے ہیں؟ چنانچہ روز آپ ایک نیا ایلیگیشن سنیں گے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.